الرحمن الرحیم پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو پڑھیں گے لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وانکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون۔ یقیناً لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اور اے مکہ والو، تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح کے وقت اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے گھر والے لوگوں کو بھی، لیکن سوائے ایک بڑھیا کے۔ گھر والوں میں ایک بڑھیا تھی جس کو اللہ نے نجات نہیں دی، اور بڑھیا سے مراد لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ وہ چونکہ کافرہ تھی اس لیے اس کو نجات نہیں ملی، پھر سب کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر اہل مکہ سے کہا کہ تم ملک شام جاتے ہوئے ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہیں وہ لوگ رہا کرتے تھے جن کا آج نام و نشان تک نہیں، اور کبھی ان کا طوطی بولتا تھا۔ ان کی شہرت تھی، ان کی قوت کے تذکرے تھے۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نجات صرف اور صرف نبی کے پیچھے چلنے میں ہے بس، اس لیے اللہ نے فرمایا اذ نجیناہ واہلہ اجمعین۔ لوط علیہ السلام کو نجات دی، اور جو ان کے ساتھ ان کے گھر والے ان کے ماننے والے تھے ان کو نجات دی۔ گھر والوں میں سے بیوی کو نہیں دی چونکہ وہ کافرہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، نبی کی اولاد بھی کافر ہو سکتی ہے، نبی کے والدین بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ نبی کی بیوی کافر تھی جیسے لوط علیہ السلام، قرآن میں لکھا ہوا ہے الا عجوزا فی الغابرین۔ نبی کا بیٹا کافر تھا جیسے نوح علیہ السلام، قرآن میں ہے وقال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نام تھا، کافر تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کافر تھے۔ تو یہ کوئی تانے کی بات نہیں ہے کہ فلاں آدمی تو بڑا نیک ہے، اس کی بیوی دیکھو، اس کے بچے دیکھو، اس کے ماں باپ بھائی دیکھو، ان میں بالکل دین نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو رشتہ داروں کا کافر ہو جانا اس آدمی کے برا ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ پھر کہا کہ تم صبح شام وہاں سے گزرتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان ایسی چیزیں دیکھے، پڑھے، سوچے، مشاہدہ کرے کہ جن چیزوں سے اس کو آخرت یاد آنی چاہیے پھر بھی آخرت یاد نہیں آتی، تو سمجھیں یہ بے عقل ہے، یہ ناسمجھ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، یہ باتیں دیکھ کر بھی تمہیں عقل نہیں آتی۔ تو اس میں ایک بڑا کردار ہماری تاریخ کا ہے، سوچ سمجھ شعور پانے کے لیے۔ تاریخ پڑھنے سے انسان میں شعور آتا ہے۔ یہ جو بادشاہی نظام ہیں، ان بادشاہی نظام میں اپنی اولادوں کو بادشاہ تاریخ پڑھاتے ہیں، اور آج تک ایسا چلا آ رہا ہے۔ اب تو بادشاہی نظام ہی کم رہ گئے، سعودیہ میں ہے اور کچھ اور ممالک میں بھی ہے۔ تو بادشاہی نظام میں یہ ہوتا ہے، جیسے قطر وغیرہ ہو گئے، کہ وہاں بادشاہ اپنی اولاد کو تاریخ پڑھواتا ہے، یعنی پیچھے جو تاریخ ہسٹری گزری ہے کہ فلاں بادشاہ کیسے تھا، فلاں بادشاہ کیسے تھا، ان کی حکومت کو زوال کیسے آیا، ان کی حکومتوں کو عروج کیسے آیا۔ ان چیزوں کے جاننے سے انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور تجربہ انسان کو میسر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو پچھلی قوموں کی تاریخ سنائی۔ یہ ابھی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔
لوط علیہ السلام کو نجات دی، ان کی بیوی کو ناکام کیا، جنہوں نے نہیں مانا سب کو برباد کیا۔ آخر میں کیا کہا؟ افلا تعقلون، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی مکہ والوں، یعنی پچھلی تاریخ معلوم کر کے بھی تمہیں ہوش نہیں آتا، جیسے وہ برباد ہو گئے ایسے تم بھی برباد ہو سکتے ہو۔ تو پچھلی تاریخ پڑھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ تاریخ لکھی ہے ہر قسمی لوگوں نے، نیک بھی غیر نیک بھی، بلکہ اسلام دشمن بھی، ہر قسمی تاریخ لکھی گئی ہے۔ بعض تاریخ ہے ہی ایسی جس میں زہر ملایا گیا ہے، آدمی کو محسوس نہیں ہوتا اور تاریخ پڑھتے پڑھتے وہ بھٹک جاتا ہے۔ تاریخ آپ ضرور پڑھیں لیکن معتبر لوگوں کی لکھی ہوئی پڑھیں، اس لیے کہ تاریخ میں ایسی ایسی باتیں پڑھنے میں آتی ہیں کہ آدمی کا اعتقاد اولیاء صلحاء علماء تو درکنار، صحابہ سے بھی اعتماد اڑ جاتا ہے، صحابہ تو درکنار، انبیاء کے بارے میں بھی دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ تاریخ لکھی ایسے گئی ہے، بعضوں نے تو جان بوجھ کر خیانت کی اور بعضوں نے نادانستہ طور پر جو سنا آگے بیان کر دیا۔ اور حدیث کے معاملے میں جتنی جان پھٹک ہوئی ہے، حدیثوں کو پرکھ کر بیان کیا گیا ہے، تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا، تھوڑا ہوا ہے مگر حدیث کے پے کا نہیں ہے کہ ہر حدیث کو بہت گہرائی سے دیکھا گیا۔ اس لیے تاریخ میں آپ کو سب کچھ لکھا ہوا ملے گا، صرف وہ تاریخ پڑھنی ہے جو کسی معتبر عالم کی ہو۔ اگر کسی کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے تو پھر وہ اس وقت جو سب سے بہتر کتاب ہے اردو میں تاریخ کی، وہ ہے تاریخ امت مسلمہ، مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی، 5-6 جلدوں میں ہے، بہت موٹی جلدیں ہیں، بہت مستند تاریخ ہے، بڑی معتبر تاریخ لکھی ہے انہوں نے، تو اس کو پڑھ لے۔ اور اگر پچھلی سابقہ کتابوں میں سے کسی کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے تو البدایہ والنہایہ ہے، کئی جلدوں میں، 10-12 جلدوں میں، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے تاریخ ابن کثیر کے نام سے، اس کو پڑھ لے، ورنہ ہر تاریخ کی کتاب کو نہ پڑھے۔ الغرض آپ جب بھی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اخلاص، آخرت کا شوق، جنت کا شوق ضرور پیدا ہوگا اگر نیت صحیح ہو۔ تاریخ سے بہت فائدہ ہوتا ہے، باقی چھوڑیں، ہم اپنی تاریخ ہی لے لیتے ہیں، اپنا بچپن دیکھ لیں اور اپنی عمر دیکھ لیں، یہ خود ہماری ایک تاریخ ہے جو ہمارے ساتھ بیتی ہے۔ خاص طور پر جب آدمی 40 سال کراس ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک مناسب معتدل بھی اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 40 سال میں ہر انسان کو اتنا کچھ ضرور دکھلا دیتا ہے کہ اگر وہ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ 40 سال خود اللہ کی طرف سے الم یاتکم نذیر، اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو 40 سال کی عمر بھی انسان کو سمجھانے والی چیز ہے۔ اس 40 سال میں آدمی دیکھ لیتا ہے کہ جو لوگ نیک نیت تھے ان کے انجام اچھے ہوئے، جو لوگ بد نیت تھے ان کے انجام برے ہوئے۔ جو آدمی لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کو خیر خواہیاں ملتی ہیں، جو بد خواہ ہوتا ہے اس کے اپنے نقصان ہوتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کے مال و متاع میں گم رہے، شریعت کو چھوڑ کر چلتے رہے، وہ بھی مر گئے، جو دیندار تھے وہ بھی مر گئے۔ ہر قسمی واقعات انسان دیکھ چکا ہوتا ہے، اپنی 40 سال کی عمر میں دیکھ لیتا ہے کہ بوڑھا بھی مرا ہے، جوانوں کو جوانی میں مرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں ایسے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے سے ضرور گھوم چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ دکھلا دیتا ہے کہ دنیا بڑی عارضی ہے۔ پھر 40 سال میں ہر آدمی کا گھر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، یعنی آپ لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں 40 سال پہلے یہ گھر نہیں تھا، آپ 40 سال پہلے آپ زندہ تھے یا آپ کے والدین تھے، وہ اور گھر میں رہتے تھے، اور آج سے ٹھیک 40 سال بعد جن گھروں میں ہم رہتے ہیں اس وقت یہ گھر نہیں ہوگا، ہمارے یہ گھر بدل چکے ہوں گے۔ تو آپ سب کے ساتھ تقریباً ایسے ہوگا کہ آپ موجودہ گھر 40 سال پہلے اور تھا، تو 40 سال میں ایک پورا گھر ہی بدل جاتا ہے، گھر کی بلڈنگ عمارت تک بدل جاتی ہے، نیا گھر، نئے کمرے، نئے صحن بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کسی ایک زندگی میں تیرا سارا کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا ہے، تو ایک نئے گھر، نئے جہان، نئی دنیا میں آ چکا ہے۔ تو پچھلے گھر ایسے بھولی بسری یادیں، ایسے خواب سے محسوس ہوتے ہیں کہ ہاں ایسا کوئی گھر ہوا کرتا تھا، ہم رہتے تھے، جیسے وہ ایک خواب نظر آتا ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں مرنے کے بعد بھی ہمیں دنیا کا یہ جہان ایسے ہی بھولا بسرا خواب اور پرانی یادوں والا خواب نظر آئے گا کہ ہاں ایسے کوئی دنیا تھی جس میں ہم رہا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج وقت ہے سمجھنے کا، افلا تعقلون، لوگوں تمہیں عقل نہیں آئی، کب عقل آئے گی؟
سارے انقلاب زمانہ دیکھ کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو کب سمجھو گے؟ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا چل چلاؤ کا جہان ہے، یہاں لوگ اپنے ہی خود ساختہ مفروضے بنا کر زندگی کو اجیرن کیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ صحیح راہوں پر چلیں تو کچھ بھی نہ ہو۔ دیکھیں، آدمی خود ہی سوچے پھر رہتے ہو میں نے اگر اس طرح کے کپڑے پہن لیا نا پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر سر پہ داڑھی ٹوپی رکھ لی نا پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ایسا کر لیا نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، رکھ کے دیکھ لیں سر پہ ٹوپی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلے کیا ہوگا؟ کہتے جی میری بڑی عزت ہے تو میں اس طرح معاشرے میں وہ نہیں رہوں گا جو پہلے تھا۔ لوگوں کے عزت کے معیار بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ٹوپی کے بغیر عزت دے سکتا ہے، ٹوپی سمیت بھی عزت دے سکتا ہے۔ معاشرے کا کوئی اعتبار نہیں، جو کل تک آپ کا دوست ہے وہ پرسوں آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، جو کل تک آپ کا دشمن تھا وہ پرسوں آپ کا دوست ہو سکتا ہے، جو آپ کا ساتھ دینے والے ہوں گے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ آدمی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں اس نے سوچا تک بھی نہیں تھا کہ یار یہ لوگ بھی مجھے چھوڑ سکتے ہیں، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ان سے ہماری دوستی لگ جائے گی اور اچھے تعلقات، خوشگوار تعلقات قائم ہو جائیں گے، ہو جاتے۔ یہ دنیا تو کوئی عجب ہی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ دنیا بے اعتباروں کی، مجھے اس سے نہیں مطلب، پہلے بھی میرے تم تھے اب بھی میرے تم ہو۔ پوچھا ہے زمانے نے تیرا کیا تعلق ہے مجھ میں نے کہا میری جلوت میری خلوت سبھی کچھ تم ہو۔ اس دنیا کا کوئی اعتبار نہیں میرے بھائیوں، کسی کی وجہ سے کام نہ چھوڑنا۔ وہ راجہ دہر والا واقعہ، راجہ دہر کو کسی نے کہا نجومی نے تمہاری یہ سلطنت اس آدمی کے ہاتھ میں آ جائے گی تو جو تمہاری بہن سے شادی کرے گا۔ تو اس نے اپنے وزیر سے کو بلایا، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میری حکومت مجھ سے چھن جائے گی؟ وہ پورے سندھ کا مالک تھا، اور یہ موجودہ سندھ نہیں تھا، اس وقت ہمارا پنجاب بھی سندھ میں شامل تھا اور ہندوستان بھی سندھ میں شامل تھا، ہندوستان کا بہت بڑا علاقہ ہے۔ تو اس کے وزیر نے بدبختی کی، اس نے کہا جی یہ کون سا مشکل کام، آپ اپنی بہن سے خود شادی کر لیں، تو یہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ آپ کا کوئی بہنوئی آئے گا نہ وہ اس ریاست کا مالک بنے گا۔ تو راجہ دہر نے کہا کہ یہ میں کیسے کروں گا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ وزیر اٹھ کے چلا گیا، کچھ دنوں بعد بکری لے کر آئے، بکری کے اوپر مٹی کا لیپ کیا، لیپ کر کے اس کے اوپر اس نے گلاب کے پھول لگے، تو اب ایسے لگتا تھا جیسے بکری کے اوپر پھول ہے۔ اس نے بکری بازار میں چھوڑ دی، لوگ دکانیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ دوسرے دن پھر بکری چھوڑی تو پھر کچھ لوگوں نے دیکھا، کچھ نے نہیں دیکھا۔ جب بکری تیسرے چوتھے پانچویں دن جانے لگی، لوگ دیکھتے بھی نہیں تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ اس نے بادشاہ سے کہا دیکھ لیا لوگوں کا معاملہ، ان کا یہی حال ہوتا ہے، بس پہلے دن تو دکانیں چھوڑ کے کھڑے تھے، اب وہی بکری پھرتی ہے، نظر اٹھا کر نہیں ڈالتے۔ آپ کر لیں شادی، 2-4 دن لوگ آنکھیں اٹھا کر بات کریں گے، پھر سارے بھول جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس نے بدبختی کر دی، وہی ہوا، 2-4 دن لوگوں نے باتیں کی پھر چھوڑ کے۔ ایسے ہی میرے عزیز بھائیو، جب کوئی دین کی طرف چلنے لگتا ہے، شروع میں ممکن ہے کچھ باتوں کا سامنا ہو، لیکن 2-4 دن کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ان کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہی اپنی زندگی پر آ جاتے ہیں۔ حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بیچارے لوگ اس لیے اور جوتے اور کپڑے خریدتے رہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں نے پہلے دیکھ لیا ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر وہی سوٹ پہن کر گئے تو، اگر وہی جوتا وہی کپڑا پہن کر گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، پہن کر چلے جائیں لوگوں نے کیا کہنا، آپ بدل کر بھی پہن کر چلے جائیں تو بھی لوگوں نے کچھ نہیں کہنا، آپ وہی پہن کر چلے جائیں تو بھی لوگوں نے کچھ نہیں کہنا، لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کو۔ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ صحیح کیا ہے، جو صحیح ہے ہم وہ کریں گے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، بالفاظ دیگر لوگ جائیں باڑ میں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ صحیح اور حق کیا ہے، بس ہم اس کو دیکھ کر چلیں گے، دنیا جانے اپنا کام جانے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ اچھے کو بھی یہ برا سمجھ لیتے ہیں، برے کو بھی اچھا سمجھ لیتے ہیں، ہم ان کی خاطر اپنی آخرت خراب کریں، ہم ان کی خاطر اپنے صحیح فیصلے تبدیل کر دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سبق اگر پختہ ہو جائے تو یہ ہے بہت بڑا، کہ ہم نے لوگوں کو دیکھ کر زندگی نہیں گزارنی، ہم نے حق راہ دیکھ کر زندگی گزارنی ہے کہ صحیح کیا ہے، جو صحیح ہے وہ ہم کریں گے، پھر لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں،
تجربہ یہی کہ لوگ کچھ نہیں کہتے، 1-2 دن کی بات ہوتی ہے پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ حق کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ آگے یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قرآن دادی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ پھر وہ لوگ ایمان لے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یونس علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، یہ پیچھے سورہ یونس میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ سورہ یونس میں اور سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے، یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کو ایک مدت تک دعوت دی، لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو وہ یہ کہہ کر کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا، وہاں سے چلے گئے بستی سے۔ جب یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں کہہ گئے ہیں کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، دیکھو یہ بستی کے اندر ہیں، یہ بستی سے باہر چلے گئے ہیں۔ لوگوں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ بستی چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو لوگ کہنے لگے ان کو عرصہ ہو گیا ہے ہمارے درمیان رہتے ہوئے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر یہ بھی جھوٹ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 دن ختم ہوتے ہی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو جب ان کو اس کا احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے کھلے میدان میں، ان کے بچے، ان کی عورتیں، مرد، سارے مرد اور عورتیں اللہ کے سامنے کھلے میدان میں آہذاری کر کے معافی مانگنے لگے کہ یا اللہ معاف کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں تیرے نبی پر، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ جیسا تو رحیم نہیں ہے۔ میرے رب نے دیکھا جب توبہ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا جس عذاب نے واقعی آنا تھا۔ جب عذاب ٹل گیا اس لیے کہ وہ ایمان لے توبہ کر گئے، معافیاں مانگ گئے، 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ 3 دن گزر گئے ہیں، عذاب نہیں آیا، اور یونس علیہ السلام تو بستی میں نہیں تھے کہ ان کے توبہ کرنے کا علم معلوم ہوتا۔ اب یونس علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر میں واپس جاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے کہیں گے یہ تو جھوٹا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل بھی کر دیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے سے پہلے اس بستی سے ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں جانے لگے۔ ان کا یہ جانا بالکل جائز تھا، گناہ نہیں تھا، لیکن بہتر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی پھر چلے جاتے۔ تو انہوں نے ایک بہتر کام کو چھوڑا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یونس تو ہمارا اپنا ہو کر ہماری وحی کا انتظار نہیں کیا اور چلا گیا، یہ کشتی پہ بیٹھنے چلے گئے، بھی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ رہتے تھے نینوا میں، عراق کا شہر تھا نینوا۔ جب امام حسین کربلا جا رہے تھے نا تو بھی راستے میں نینوا سے گزرے تھے۔ وہیں نینوا سے گزرنے کے وقت ہی ایک لشکر ابن زیاد کی طرف سے ان کے پاس آ گیا تھا، حسین بن نمیر جس کی قیادت کر رہا تھا۔ خیر، تو یہ نینوا کے علاقے میں تھے، یہ وہاں سے چلے گئے۔ جب جانے لگے تو آگے تھی ایک کشتی میں بیٹھنے لگے، بھی یہاں سے چلے جائیں۔ جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی تھوڑی دیر چلی تو کشتی کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ ان لوگوں نے کہا قرآن دادی کر لیتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو تو نیچے اب ڈالنا پڑے گا، اس لیے جب کشتی دریا کے اندر ہے اور تو کوئی راستہ نہیں ہے،
تو ایک آدمی کو نیچے ڈال دیتے ہیں تاکہ باقی سب لوگ بچ جائیں۔ اب کس کو ڈالیں؟ انہوں نے کہا جی قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ قرآن اندازی کی تو اللہ کی طرف سے نظام مقدر تھا، وہ یونس علیہ السلام کا نام لکھا، کہا جی اس سواری کو ڈال دو۔ یونس علیہ السلام رضا اور قضا کے تحت اندر ڈال دیے گئے۔ جب وہ اندر گئے تو ایک بہت بڑی مچھلی ان کے انتظار میں تھی۔ جیسے وہ اندر اترے، اللہ کا نظام تھا تو اس نے منہ کھولا، ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا یونس علیہ السلام کو سیدھا پیٹ میں لے گئی۔ وہ پیٹ کے اندر اندھیروں میں چلے گئے، اور وہاں جا کر پھر انہوں نے دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ ملامت کس بات پر تھی؟ اس پر نہیں تھی کہ کوئی گناہ کر کے آئے ہیں، وہ اس پر تھی کہ میں تھوڑی سی انتظار کر لیتا تو بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے چلے جاؤ، پھر چلا جاتا۔ تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں اس وقت پریشانی میں ہوں، یہاں اندر اندھیروں میں آ چکا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بڑی پاک ذات ہے، انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں، تو آپ مجھے اس تکلیف سے، اس آزمائش سے، امتحان سے نجات دے دیں۔ تو اس تسبیح کا ورد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو وہاں سے نکال دی۔ مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو محفوظ رکھا، اور پھر وہاں سے وہ باہر آئے۔ مچھلی آئی اور دریا کے کنارے مچھلی نے ان کو باہر ڈال دی۔ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ سقیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بعض جگہ میں آتا ہے کہ ان کے بال بھی جھڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے نظام چلایا کہ ایک بیلدار درخت لگ گیا جہیں ان کو مچھلی نے باہر نکالا تھا، اور ایک بکری بھی ان کے پاس اللہ نے پہنچا دی۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نظام چل رہا تھا۔ تو بیلدار درخت ہے وہ کدو کا درخت تھا، اور ادھر سے بکری آ گئی، تو وہ کدو کا درخت جو تھا وہ پھل لگ جاتا تھا، اسی کو ہی وہ کھاتے تھے، اور ادھر سے وہ بکری کا دودھ پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے سے ہی ان کو شفا بھی دے دی، جو ان میں کمزوری آ گئی تھی، قوت بھی دے دی، صحت مند بھی ہو گئے اور طاقتور بھی ہو گئے۔ یہاں تک قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے اور کہا کہ ان کو جن لوگوں تک ہم نے بھیجا تھا وہ تقریباً 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کچھ پیغامات ہیں، وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کا واقعہ خود ویسے برکت ہے، لیکن اس سے ہمیں دروس اور پیغامات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی گناہ گار نہیں ہوتا، یہ تو میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سب کے نزدیک اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی گناہ گار نہیں ہوتا، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بھول چوک کر بھی نہیں ہوتا، نبی سے بھول چوک کر بھی گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی سے ایسا کام ہو سکتا ہے جو بہتر نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناجائز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، اسی طرح تمام انبیاء سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ یونس علیہ السلام کا یہ والا معاملہ کہ بستی سے جو چلے گئے تھے، گناہ نہیں تھا بلکہ بہتر نہیں تھا۔ ایک تو یہ سبق سیکھنے کا ہے۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ اس میں بھٹک گئے، انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے یہ گناہ کیا ہے، بالکل غلط ہے۔ ہمارے جتنے بھی مسلک ہیں، چاہے ائمہ اربعہ ہیں یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں، ان میں سے کسی کا یہ مسلک نہیں ہے کہ نبی سے گناہ ہوتا ہو۔ سب کے نزدیک نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی سے بھول چوک ہو سکتی ہے، بھول چوک علیحدہ چیز ہے، گناہ علیحدہ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے نے صحابی نے کہا، ذوالیدین نام تھا، اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے، آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایک تو ہوا ہے، رکعتیں 2 پڑھی ہیں، تو صحابہ نے بھی بتایا 2 پڑھی ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بھول چک ہوگی، لیکن فوراً اطلاع ہو گئی کہ بھول ہو گئی تھی واقعی، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نبی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور وہ گناہ کے زمرے میں آئے یا نبی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا کام نبی سے نہیں ہوتا۔ تو یونس علیہ السلام سے بھی ایسے ہی ہوا، خلاف اولا جس کو کہتے ہیں بہتر نہیں تھا وہ کام ہوا۔ آگے کہا کہ قرآن اندازی کی، قرآن اندازی سے ان کو ڈالا۔ قرآن اندازی کے بارے میں یہ سمجھیں، ہر جگہ قرآن اندازی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے نشین فرما لیں۔ قرآن اندازی صرف وہاں ہوتی ہے قرآن اندازی صرف وہاں ہوتی ہے
جہاں کام جائز کافی سارے آدمی کے سامنے ہوں، وہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہو لیکن سمجھ میں نہ آ رہا ہو کون سا اختیار کرو، اس میں کہتے ہیں اچھا چلو قرآن اندازی کر لو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہیں، وہ جب سفر میں جانے لگے تو اس کو اس کی اجازت ہے کہ ان میں سے کسی بیوی کو بھی ساتھ لے جائے۔ سفر میں باری متعین نہیں ہوتی کہ آپ اس دفعہ سفر میں اس کو لے گئے تھے تو اگلی دفعہ میں اس کو لے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سفر میں باریاں معاف ہوتی ہیں، تو آپ کسی بیوی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر چونکہ آپ کے لیے ساری بیویوں میں سے کسی کو بھی لے جانا جائز ہے، تو 4 بیویاں ہیں، چاروں کو لے سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی لے سکتے ہیں، تو آپ پھر قرعہ اندازی کر کے کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا۔ آپ جب سفر میں جاتے تھے اور ساری بیویاں ساتھ نہیں لے جانی ہوتی تھیں تو پھر آپ قرعہ اندازی کے ذریعے سے ان کے نام کا انتخاب کرتے تھے، پھر اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اور کوئی کام ایسا ہو جس میں کوئی 2-4 کام آپ کے سامنے ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک اختیار کرنا چاہتے ہیں تو قرعہ اندازی کر لیں۔ لیکن ایسے کام میں جن میں شریعت نے خود اصول متعین کر دیے ہیں، وہاں کہیں جب جھگڑے کا فیصلہ قرعہ اندازی سے کریں گے، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں جائیداد میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ 2 آدمی میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ چیز میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ اب ان کا فیصلہ قرعہ اندازی سے نہیں ہوگا، ان کا فیصلہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگا، کس کا پیسہ بنتا ہے اور کس کا نہیں بنتا، کس کا حق کتنا ہے اور کس کا کتنا ہے، شریعت فیصلے کرے گی۔ اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں وہ علیحدہ بات ہے، دونوں کہیں جی میں بھی راضی، مثلا دونوں حصے جائیداد کے برابر کر لیے، اب دونوں بھائی راضی ہیں ان میں سے مجھے کوئی بھی حصہ مل جائے، اب کون بھائی لے؟ انہوں نے کہا جی اچھا قرعہ اندازی کر لیتے ہیں۔ قرعہ اندازی سے جس کے نام کا جو حصہ آ جائے گا دونوں راضی ہوئے بیٹھے ہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان کا جھگڑا ہوا پڑا ہے، فیصلہ کرا رہے ہیں قرعہ اندازی سے، دوسرا آدمی بیچارہ اس لیے فیصلہ مان کے جا رہا ہے کہ وہ قرعے میں نام جو اس کا نکلا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا اور ان کی جائیداد کے جھگڑوں کو حل کیا جائے گا، قرعہ اندازی سے ہرگز نہیں ہوگا۔ آگے انہوں نے تسبیح پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، تو ہمارے لیے بھی اصول ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو آدمی بھی اس تسبیح کو بکثرت پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں سے اس کے لیے آسانی نکال دیتے ہیں۔ تو جب بھی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اپنے آپ کو یہاں اس ذکر میں مشغول کر دے، اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ اس کو یاد رکھ لینا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کسی پریشانی میں ہوں تو 313 دفعہ پڑھنا بہت مجرب ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہیں، مقدمے میں ہیں، جیل میں ہیں، کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی آپ کی جائیداد کا پنچایت میں مسئلہ چل رہا ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، رشتے کے بارے میں پریشانی ہے، بچے کے کوئی معاملہ ہے، اس کو 313 دفعہ پڑھ لیا کریں روزانہ۔ اس کا اتنا زیادہ اچھا اثر ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بزرگوں نے، شاید لاکھوں بھی کہنا بجا ہوگا، اس وظیفے کو آزمایا ہے، کیونکہ یہ نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے ہی ان کو نجات ہوئی تھی، جیسا کہ قرآن میں ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام یہ والی تسبیح نہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ ان کو پیٹ سے کبھی باہر نہ نکالتا، مچھلی کے پیٹ سے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو نکالا تھا۔ تو 313 دفعہ، یہ زیادہ لمبی نہیں ہے، 313 دفعہ دن میں ہو سکتی ہے، ایک ہی دفعہ پڑھنا ضروری نہیں، پورے دن میں تھوڑی تھوڑی کر کے بھی 313 کر لیں۔ آپ جس پریشانی میں بھی ہیں، حتیٰ کہ کاروبار نہیں چل رہا، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جاب نہیں لگ رہی، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کسی پریشانی میں آپ ہیں، آپ 313 دفعہ کا معمول کر لیں، اس کا وضو نہ بھی ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے بظاہر انشاءاللہ 40 دن بھی نہیں گزرنے پائیں گے، اللہ پہلے اس کا انتظام فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں قرآن اور حدیث سے جوڑے رکھے۔ آگے کہا کہ بکری کا دودھ پیتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ بکری کے دودھ میں طاقت ہے، اور دودھ ویسے ہی طاقت کی غذا ہے۔ 3 خوراکیں ایسی ہیں جو مکمل پرفیکٹ ڈائٹ جس کو کہتے ہیں، ایک ان میں دودھ ہے، دوسرا انڈا ہے اور تیسرا کھجور ہے۔ یہ 3 چیزیں مکمل خوراک ہیں، ان میں تمام ضروری چیزیں جو انسان کے بدن کو ضرورت ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا سردیوں میں آدمی، گرمیوں میں بھی، ڈاکٹری لحاظ سے گرمیوں میں بھی روزانہ 1 انڈا کھانا صحت کے لیے مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ کسی آدمی کو کوئی بیماری ہو، انڈا منع ہو اس کی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک صحت مند آدمی کے لیے انڈا نقصان دہ نہیں ہے۔
گرمیوں میں بھی روزانہ ایک انڈا کھایا جا سکتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں وہ FCPS ہیں میڈیسن میں، یعنی جنرل فزیشین ہیں، تو ایک دفعہ انہوں نے انڈا منگوایا، گرمیاں تھیں، تو میں نے کہا گرمیوں میں انڈا؟ تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ ایسا نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کہا بازار کا انڈا منگوا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جب کچھ نہ ملے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، اصل تو دیسی انڈا ہے، نہیں تو یہ بازار کا انڈا بھی انڈا ہی ہوتا ہے بھائی، اس میں بھی سفیدی زردی میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت ہیں، گو مقدار میں ذرا کمزوری ہوتی ہے، جو دیسی والے کی طرح نہیں ہوتی، لیکن یہ مفید ہیں۔ دودھ پانی والا بھی ہو تو مفید ہے، بس کیمیکل والا نہ ہو، اس میں کوئی الا بلا نہ ڈالا ہوا ہو۔ پانی ڈال دے، دودھی کو منت کر دیا کرے کہ مہربانی کر پانی ڈال لیا کر اور کچھ نہ ڈالا کر، کہ یہ ہمارے ساتھ احسان کر دے۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی پانی کی ملاوٹ کم ہے، چونکہ دودھ کا علاقہ ہے، یہاں پانی مل جاتا ہے، دودھ خالص مل جاتا ہے، لیکن بڑے شہروں میں تو بہت خدا کی پناہ، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے لاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور کے، تو ہم ان کے گھر گئے تو اپنے بچوں کو ڈبے والا دودھ پلا رہے تھے، حالانکہ خود وہ ڈاکٹر ہیں اور بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ سب کو منع کرتے ہیں کہ ڈبے والا دودھ نہ پلاؤ اور خود پلا رہے ہیں، تو کہنے لگے اور دودھ ملتا جو نہیں۔ میں نے کہا دودھیوں سے لے لو، تو کیا ہو گیا، ناخالص ہو گیا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ناخالص ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے لاتے ہیں، کیمیکل ایسا ڈالتے ہیں کہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے واہ کیا بات ہے، تو وہ کیا بات ہی ہوتی ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا بات ہے اندر، ورنہ وہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ پانی والے دودھ کا ایشو نہیں ہے، لیکن کیمیکل والا نہ ہو۔ بازار کے دودھوں سے بھی بچا جائے، وہ بھی کوئی مفید نہیں ہوتے، الا یہ کہ ڈاکٹر جس کے بارے میں کہیں کہ فلاں کمپنی کا دودھ کچھ اچھا ہے۔ اور اسی طرح کھجور ہے، کھجور بھی یہ شیرے والی نہیں، یہ جو رمضان شریف میں نہیں ریڈی میں بکری ہوتی پیلے رنگ کی، اور ریوڑ میں سدا بہار ملتی ہے، یہ شیرے میں ڈال کے پکئی ہوتی ہے، یہ اوریجنل خالص کھجور نہیں ہوتی۔ اس کھجور کو ہلکا پھلکا تو استعمال کر لیا جائے، روٹین نہ بنایا جائے۔ جو خالص کھجور ہوتی ہے جس میں شیرہ نہیں لگا ہوتا، ان کھجور کا استعمال کیا جائے۔ مدینہ منورہ کی ساری کھجوریں خالص ہوتی ہیں، کسی کھجور کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ کثرت ہے لوگوں کی مدینہ منورہ آنے جانے کی، ہمارے تلمبہ جیسے شہر میں بھی میرے ناقص علم کے مطابق کوئی ایک مہینہ بھی اب خالی نہیں ہے کہ جس میں ہمارا کوئی آدمی نہ گیا ہوا ہو۔ چونکہ لوگ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں مسئلے وغیرہ پوچھنے کے لحاظ سے، میرا ذاتی خیال ہی ہے، ابھی ہمارے ڈاکٹر حیبہ صاحب بھی تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی یہاں سے رہتا ہی ہے، تو کھجوریں منگوائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تین چیزیں خالص ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور بازار کی چیزوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور یہ سموسے ہیں نا، ان کو بالکل نہ استعمال کیا کریں۔ سموسے ہیں، جلیبیاں ہیں، پکوڑے ہیں، رس گلے ہیں، گلاب جامن ہیں، جو چیز تیل میں ڈوب جائے اس کو نہ استعمال کیا کریں۔ جوان 20-25 سال کا لڑکا کبھی مہینوں میں کھا لے تو معدہ ساتھ دے جائے گا، لیکن جو ہم 40 کراس ہوئے بیٹھے ہیں نا، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے۔ چلیں جی، کل انشاءاللہ میں نے کہیں سفر پہ جانا ہے، اللہ سفر بخیر فرمائے، تو اس وجہ سے درس نہیں ہوگا، پرسوں انشاءاللہ ہوگا، پھر میں کل ہی واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔